سوال کرتے ہیں کہ بٹ کوئن کا شرعی حکم کیا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس بارے میں بہت بحثیں چلتی رہتی ہیں علماء اور فقہاء اور مفتیان کے درمیان۔ ابھی گزشتہ مہینے جمعیت علماء ہند کا ادارہ ہے ادارۃ المباحث الفقہیہ، اس کا 19واں فقہی اجتماع راجستھان پوکھرن میں ہوا۔ اس میں بھی یہ مسئلہ زیر بحث تھا، تو بالآخر یہ فیصلہ کیا گیا کہ چونکہ بٹ کوئن کی فقہی حیثیت منقع نہیں ہے کہ اس کو کس فقہی ضابطے پر فٹ کیا جائے، اس لیے جب تک کامل تنقیح نہ ہو کسی کے لیے اس کے استعمال کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ لہذا سبھی مسلمانوں کو چاہیے کہ اس طرح کے کاروبار اور لین دین سے پوری طرح بچتے رہیں اور مشتبہ معاملات سے احتراز کریں۔ سوال ہے، بینک نومنی کی جو رقم ملتی ہے کیا ورثہ میں تقسیم ہوگی یا جس کے نام نومنی ہے وہی تمام مال کا مالک ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ نومنی تملیک نہیں ہوتی بلکہ صرف پیسہ نکالنے کا اختیار ہوتا ہے، جیسا کہ عرف میں یہی بات مشہور ہے۔ اس لیے نومنی کی وجہ سے جس کے نام نومنی ہے وہ مالک نہیں ہوگا بلکہ صرف رقم نکالنے کا اختیار رکھے گا، اور یہ مال سارے ورثہ میں حسب حصت شرعیہ تقسیم کیا جائے گا۔ سوال ہے کہ ایک شخص جب کام پر جاتا ہے تو وہاں کا ڈریس پینٹ اور شرٹ ہے، اس کے علاوہ وہ کرتا پیجامہ نہیں پہن سکتا، تو کیا اس کپڑے کے ساتھ نماز پڑھ لینے میں کوئی حرج ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ایسے شخص کے لیے اسی لباس میں نماز ادا کرنا ضروری ہے، محض اس لباس کی وجہ سے وہ نماز ترک نہ کرے، کیونکہ بہرحال نماز اپنے وقت پر فرض ہے اور لباس کی مجبوری ہے، تو اسی حالت میں اسی لباس میں نماز پڑھ لیا کرے۔ پوچھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کو نماز پڑھنے کی تو کمپنی میں اجازت ہے لیکن جماعت کے ساتھ وہ نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ مالک اسے کہیں بھی کام پر بھیج سکتا ہے، اور جب بھیجے گا تو وہ کام کرنے کے بعد ہی آ کر نماز پڑھ پائے گا، جس کی وجہ سے جماعت اس کی چھوٹ جاتی ہے، تو ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر کسی عذر کی وجہ سے جماعت چھوٹ جائے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا، لیکن اسے بہرحال حتی الامکان نماز قضا نہیں کرنی چاہیے، وقت پر پڑھ لینی چاہیے۔